نے سنا ہے یہاں کے متعلق کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ موڑاسا کے لوگ بڑے عقیدت مند لوگ ہیں اور بڑے بڑے علماء سے وابستہ رہے، مشائخ سے، لیکن حالیہ دنوں میں ان کے اندر صلح کلیت آ رہی ہے۔ صلح کلیت کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، یعنی کانگریس بننے والے سب کو لے کر کے چلنا، وہ الگ کانگریس ہے، یہاں الگ کانگریس ہے۔ میرے عزیزو، در حقیقت یہ منافق کا دوسرا نام ہے۔ منافق جو کبھی ادھر نظر آئے کبھی ادھر نظر آئے۔ میرے عزیزو، آپ سے تو میں کہوں گا کم از کم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، اس کو راضی کرو۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اتنی جلال بھری اور گرجدار آواز کے بعد اب میری آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جامی میاں صاحب جس طرح سے گرجتے ہیں، نہ میرے پاس اتنی آواز ہے نہ اتنا مضبوط گلا ہے، وہ ان کو زیب دیتا ہے۔ ہاں، لیکن میں نے سنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر کا نشان کبھی خطا نہیں جاتا تھا، بڑا سٹیک نشانہ تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی ہم کہیں نشانہ لگاتے ہیں برابر کتوں کو پہنچتا ہے۔ اتنا تو ہے، ہم بہت زیادہ گرج تو نہیں پاتے تقریر کے ذریعے سے۔ ناظم بھی صحیح کہہ رہے تھے، نہ ہمارے تقریر میں جملوں کی رمق دمق کچھ نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کے دربار کی چاکری اور نوکری بزرگوں نے ہماری گتھی میں ڈالا۔ ماؤں سے ہم نے صرف دودھ نہیں پیا، حضور کی محبت بھی پیا ہے۔ تو اب بات کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بات کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج جن حالات کے شکار ہیں، بہت سارے لوگوں نے تمہیں نروس بنا رکھا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور آلریڈی یہ بہت سارے احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ میں اس طرح کا قائل نہیں ہوں، برائیاں بہت ساری ہیں ہمارے اندر، اس کی اصلاح ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت پوری ختم ہو گئی۔ تمہارے پاس کوئی دولت ہی نہیں ہے، تم بکھرے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی یہ ساقی۔ مایوس نہیں ہوں میں اپنی کشت ویراں سے اقبال، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ یعنی سب کچھ آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے، یہ صرف اور صرف تمہیں احساس کمتری کی بیماری میں لانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تیرے ہاتھ خراب ہیں، تیرے پیر خراب ہیں، تیرا دماغ بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ بیچارہ شک میں اپنے آپ کو ہی کمزور محسوس کر کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، اس قوم کو بار بار یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بکھرے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، اور یہ کام صلح کلی زیادہ کرتے ہیں۔ جماعت کے اندر موجود غدار یہ کام زیادہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی وہ دولت موجود ہے جو پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے، اور دیکھا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، صرف اپنے علاقے میں نہیں، یورپ کی سرزمین کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا جب خادم حسین ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارتا تھا۔ معذور پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کے نعرے میں اتنا دم کیا تھا کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں ان کے نام پر ڈسکس ہونے لگ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی تو دولت ہے جو آج بھی پوری کائنات کو ہلاتی ہے، کوئی تو دولت ہے تمہارے پاس۔ میں اسی کی طرف آتا ہوں، وہ دولت حاصل کرنا تمہارا اصل شیوا ہو، تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ دولت چھیننے نہ پائے، باقی سب جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں، میرے عزیزو،
ہو کیا گیا ہے، ہم نے فخر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسری چیزوں پر سیکھ لیا. اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کا نام اس پہ ہے، اس کا منصب یہ ہے. ان چیزوں کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بلکہ اصل چیز جو تمہارے پاس دولت ہے اسے فخر کا ذریعہ بناتے. دنیا تمہاری آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی. آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرمان کی طرف آؤ. آج جو غریبی کا احساس کر رہے ہیں اور اپنی محرومی کا احساس کر رہے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جنگ بدر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا. جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مال زیادہ دیا، جو مدینے کے رہنے والے انصار تھے ان کو کم دیا. اب مدینے کے انصار کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے چکے ہیں. یہ چیمی گوئیاں چلنے لگی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، جو انصار کے سردار تھے. حضور نے پوچھا، اے سعد کیا تمہارے قبیلے میں یہ باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہ باتیں چل رہی ہیں. حضور نے فرمایا اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کرو، انصار کو ایک جگہ جمع کرو. توجہ میرے عزیزوں، انصار کو سب ایک ٹیلے کے پاس جمع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، سنا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کی گردنیں جھک گئیں. کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا، بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھو آنکھیں نم ہو جاتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے کہا، ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو اے انصار کہ ہم مکہ چھوڑ کر آئے تھے، گھر نہیں تھا، تم نے گھر دیا. ہمارے پاس کوئی تھے نہیں، تم نے آسرا دیا. لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کیا. تم کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے عزت دیا. انصار یہ خطبہ حضور کا سن کر کے رونے لگ گئے. اور اس کے بعد جو جملہ مجھے بتانا ہے اس حدیث سے وہ یہ، آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے کیا فرماتے ہیں؟ وہی میرا ٹاپک ہے. حضور فرماتے ہیں، اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ تم اللہ کا رسول لے جاؤ. انصار کہتے ہیں اس دن اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھیوں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب رسول پاک مل گئے تو پھر کیا ہے؟ آج وہی میں کہتا ہوں میرے عزیزو، تمہارے پاس وہ دولت ہے کہ اگر نام لو تو بے اختیار تمہارے انگوٹھے لبوں سے لگ جاتے. آج بھی وہ دولت ہے کہ نہیں ہے؟ مؤذن مسجد میں پکار رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم راستے پر چل رہے ہو لیکن انگوٹھے چوم لیتے ہو. یہ وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے. جب حضور کی بات آئے چہروں پر ایک الگ رنگت آ جاتی ہے. ایک نعت خواں کو پڑھتے ہوئے دیکھو، اگر حقیقت میں حضور کا تصور لے کر کے کوئی سنتا ہے اس کے چہرے کی رمق دمک بتاتی ہے کہ دل کتنا اجالا. آج بھی تمہارے پاس وہ دولت ہے، اور اگر یہ دولت نہیں ہوتی تو یہ میڈیا کے دجالی بھیڑیے کیوں بھونک رہے ہوتے؟ کیوں بھونک رہے ہوتے؟ انہیں تو پتا ہے یہ 14% ہے، یہاں پر شمار بھی ہے نا 14% ہے. ہمارے لیے سری کرشنا رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، سب کچھ ہے ان کے پاس. جو 10 سال سروے کیے ہوئے ججز نے رپورٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ کو کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی نیچے ہے، بیکورڈ ہیں یہ لوگ، ایجوکیشن میں کم ہے، مال میں بھی کم ہے، عہدوں میں بھی کم ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے، فوج میں بھی نہیں ہے. یہ رپورٹیں کیا یہ میڈیا کے دجال نہیں پڑھتے؟ سب پتا ہے، سب پتا ہے، لیکن بار بار ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے جو قوم اپنا ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں رکھتی، جو قوم کے پاس اتحاد نہیں ہے، یہ میڈیا 24 گھنٹے اس قوم کو نشانے پر رکھا کیوں ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ بار بار کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تیرے پاس کچھ ہے.
تم بار بار کہتے ہو ہم لوٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں تم بڑے ڈراؤنے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزو، جس دولت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی ہمارے فخر کا ذریعہ ہے۔ اقبال نے تو دین کی ڈیفینیشن جو کی ہے وہ کیا ہے؟ ٹوپیاں لگا کر گھومنا دین نہیں، داڑیاں سجا کر کے گھومنا اسی کو دین نہیں کہا جاتا، جبوں کو دین نہیں کہا جاتا۔ دین کیا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤز، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین اسی کا نام ہے۔ دین یہی ہے، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، اور اگر حضور تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ صلح کلیت کا کیڑا جنہیں کاٹا ہے ان کو میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ صحابہ کس بات کو عین ایمان سمجھتے اور عین حیات سمجھتے؟ زندگی کا بھی مقصد وہی ہے۔ کیا تھا؟ ایک انس بن نزیر صحابی رسول ہے، جانتے ہو اس بات میں مشہور تھے کہ ان کی بیوی سے ان کو کمال درجے کا عشق تھا، محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ لیکن رسول پاک کے صحابی بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، انس بن نزیر حضور کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، مکہ سے کوئی ایک قاصد آیا خط لے کر کے حضور کے پاس، حضور پاک کے پاس پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رازدار خط ہے۔ حضور نے لیا، انس بن نزیر کو دیا، کہا کہ پڑھو انس کیا ہے اس میں، سناؤ۔ انس بن نزیر نے خط کھول کر کے سنایا۔ مکہ والے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے جنگی حالات کو خط میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کو بند کر کے کہا، انس یہ تیرے اور میرے بیچ راز ہے، تیرے اور میرے بیچ راز ہے۔ حضور نے جیسی فرمایا، انس بن نزیر نے گردن جھکا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکل کر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی بیوی اندر سے باہر آتی ہے، کہتی انس کیا بات چل رہی تھی تمہارے اور حضور کے بیچ میں؟ انس بن نزیر جو کمال درجے کا عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے بیوی، کہتے خبردار وہ رسول اللہ کا راز، اس میں تم بیچ میں مت آنا۔ کمال ایمان ہے یہ، عشق کو ایک طرف رکھو، حضور کی ذات الگ ہے۔ جہاں نبی کی بات آئے، بیوی نے کہا مجھے بھی تو سناؤ کیا بات ہے، میں تمہاری اتنی قریبی ہوں۔ کہا سب ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا راز ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کہا انس بن نزیر کیا چھپاتے ہو، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ سے خط آیا ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ او بیوی نے تو سن لیا تھا۔ انس بن نزیر نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی جس سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے، گردن پکڑ لیا، کہا اس وقت تک گردن سے تیرے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہیں آئے، کیونکہ یہ میرے اور نبی کے درمیان راز تھا، تو نے سن لیا تو کہیں اللہ مجھ پر عذاب نہ بھیج دے کہ نبی کے راز کو افشا کیا ہے اپنے عشق اور اپنی محبت کی بنیاد پر۔ اور گردن پکڑ کر کے لے آئے حضور تک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے، کہا آقا میرا قصور نہیں ہے، اس نے دیوار کے پیچھے سے بات سن لی، آپ نے کہا تھا راز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں آقا، لیکن راز اس نے سن لیا ہے، میں گردن سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو اس کی زندگی میں ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس وہ میری صحابیہ ہے، وہ عام عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی، چھوڑ دو، جس طرح تم رازدار ہو ویسے ہی وہ بھی رازدار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب انس بن نزیر نے ہاتھ ہٹائے، ان صحابہ کے معیار کو کیا پہنچ سکو گے، ساری دنیا ایک طرف ڈال دی، حضور اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ میرے آقا کا فرمان صحابہ کو یاد تھا،
تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے. تم اپنی خواہشات کے مطابق جینے کے لیے آئے ہو دنیا میں. یہاں لوگ آپ سے ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں, یہ میری چادر ہے, میں اس کو چاہے 4 مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں, 3 مرتبہ, میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ میری چیز ہے, میں جس طرح چاہے پہنوں. میرا امامہ ہے, میں جس طرح چاہے باندھوں. میری چیز کا استعمال میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں, میرا اختیار ہے. آپ کے پاس جو چیز ہے, آپ جس کے مالک ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, کیا سوسائیڈ کرنا, آتم ہتیا کرنا, خودکشی کرنا اجازت ہے اس کی؟ ارے جان تو تمہاری ہے. جیسے ساری چیزوں کو خود استعمال کر لیتے ہو, جان کو بھی اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ اپنی جان ہے, خود مار کیوں نہیں سکتا؟ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے سوسائیڈ کرنے کی. کیوں نہیں ہے؟ صاف سی بات ہے, جان کے تم مالک ہی نہیں تو جان لے کیسے سکتے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, قرآن کہتا ہے مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب, اور جان کے مالک وہ نبی رحمت کی ذات, مالک رقاب الامم. ہم اپنی مرضی سے جینے نہیں آئے یہاں پر, ہم اپنی خواہشات سے جینے نہیں آئے. جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ دھوکے میں پڑا ہوا آدمی ہے. مولانا صاحب ابھی تو انجوائے کرنے دو, تھوڑا بہت انٹرٹین کرنے دو, جوانی ہے. تم نے اپنے دل کی سنی میرے عزیز, شاید ہو سکتا ہے تم نے غیروں کو دیکھا ہو اور ان کے پیچھے چل پڑے. عیسائی ناچتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ہندوؤں کے ہاں الگ تہوار آتے ہیں, اتنے الگ الگ قسم کے ان کے ہاں بھنگڑے ہوتے ہیں, میں کیوں نہ کروں؟ شیر چلا کتے کی چال, اپنی چال بھول گیا. تم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا گیا اور رب نے خیر امت کا لقب تمہیں دیا. تمہیں کتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تمہیں خالد بن ولید کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے. صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, مصطفیٰ کریم کے قدموں کو دیکھو. اپنے سے نیچوں کو دیکھو گے تو نیچے بنتے چلے جاؤ گے, اوپر دیکھو اللہ تمہیں بلندی پر لے جائے گا. اوپر دیکھو. اپنی خواہشات سے ہم جینے نہیں آئے ہیں, ہمیں جو کرنا ہے یہاں پر. ایک بات میں بتاتا ہوں, صوفیہ اکرام کا ایک مسلک ہے, جب وہ کسی کی تربیت کرتے مجاہدے کرواتے. مجاہدے ہیں, مراقبے ہیں, محاسبے ہیں, مکاشفے ہیں, یہ منزلیں ہیں وہاں پر. پہلے کھانے کو ترک کروایا جاتا ہے, دنیا کی خواہشات نکالی جاتی ہے, نیند کم, بولنا کم, کھانا کم, بہت کچھ وہاں تربیتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک منزل ہے مراقبے کی, مراقبہ. یہ کیا ہوتا ہے مراقبہ معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مراقبہ کرو اور جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا. مراقبہ کیا ہے سننا چاہیں گے آپ؟ بہت آسان عمل دے رہا ہوں, بہت آسان عمل. مجاہدے میں بہت لمبی نمازیں ہیں, رات بھر کھڑے ہو کر استغفار کرتے رہو, مجاہدے. مراقبہ بہت آسان ہے. کیا ہے؟ بس آنکھ بند کر کے خاموش تھوڑی دیر بیٹھ جانا, بس یہی مراقبہ ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. مراقبہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھنا. 5 منٹ بیٹھو کہ 10 منٹ بیٹھو, گھنٹہ بھر بیٹھو, تمہارا اختیار, لیکن تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہے. 5 منٹ بیٹھو, 10 منٹ بیٹھو, خاموش, کسی کی فکر نہیں. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے, جب بندہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھ جائے تو اس کا دماغ خاموش نہیں رہتا, چلتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ تو سوچ آتی ہے. ارے وہ کہیں پہ بھی تنہا بیٹھے تو اس کی عقل کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں, وہ خاموش نہیں ہو سکتے. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ مراقبے میں اگر تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہی عبادت ہے اور سوچ آتی رہے تو کیا سوچے؟ سوچوں پر تو پہرا نہیں لگا سکتے. آپ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح, سوچوں پر تم پہرا نہیں لگا سکتے, روک کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک بات سوچنا ہے تمہیں مراقبے میں, ایک بات بار بار سوچنا ہے. پوچھا گیا کیا سوچنا ہے؟ کہا بس اتنا سوچنا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا, بس یہی چیز سوچنا ہے مراقبے میں. میں یہاں کیوں آیا, مجھے کیوں پیدا کیا گیا, یہ میری زندگی کیوں دی گئی,
یہ سوچتے رہو، بار بار سوچتے رہو، مراقبے میں یہی سوچتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ حضرت جنید فرماتے ایک وقت آئے گا تیرا ضمیر پکار کر خود ہی جواب دے گا تو کیوں آیا، تیرا دل پکار کر جواب دے گا تو کیوں آیا ہے۔ میں مثال میں بتاؤں، جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہو گیا وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹھ کر کے روزانہ سوچتا ہو میں کیوں آیا، میری زندگی کیوں ملی، مجھے حیات کیوں دی گئی، مجھے کیوں بھیجا گیا، روز سوچتا رہے۔ ایک دن اس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دل اس کا پکار کر کہتا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہو گیا، تاج الشریعہ نے پکار کر کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی، ہاں زندگی ہے نبی کی۔ یہ ضمیر پکار کر خود جواب دیتا ہم کیوں آئے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مراقبہ ہوا ہوگا، تب انہوں نے کیا کہا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ ضمیر پکار کر کہہ رہا ہے ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں یا رسول اللہ، جینا مرنا تمہارے لیے، حضور کے لیے آئے ہیں۔ اسی امام نے کہا تھا لا یؤمن، اسی امام نے کہا الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا تو ایمان بھی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی کا مقصد سمجھو۔ قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم کیا یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ تم چوک پر، چوراہوں پر، گٹر نالوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہی پر نہ لے جاؤ۔ تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ سخت بولتے ہیں۔ ایک گاؤں گیا تھا، کچھ لوگوں کو ڈر لگتا بھی ہے، تو سیکریٹری صاحب تھے گاؤں کے کمیٹی کے، کان میں مجھے کہتے ہیں حضرت وہ تھوڑا سا شہادت پہ وغیرہ بیان مت کیجئے، بچے بہت اکسا ہو جاتے، بچے بہت زیادہ الگ مائنڈ کے ہو جاتے ہیں۔ میں 1.5 گھنٹہ شہادت پہ ہی بیان کی، کہا جس چیز کو تم اپنی قوم سے چھیننا چاہتے ہو میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیا پتا ہے شہادت کی لذت کیا ہے؟ غیروں کے تلوے چاٹنے والوں کو کیا خبر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کے لیے جن بچوں نے اگر عزم بھی اٹھایا ہے ان کے حوصلوں کو نہ توڑو۔ بس بات ہم اتنی کرتے ہیں کہ ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے، جی ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے۔ میں نے آج تک بارہا یہ کہا ہے، پوری دلی سے لے کر ممبئی تک پتہ نہیں کتنی ایجنسیاں بار بار تفتیش کے لیے آتی ہیں، جو بھی کہ کیا خفیہ میٹنگ ہے، خفیہ پلاننگ۔ آج تک ہم نے کوئی سیکریٹ میٹنگ کی ہی نہیں، کوئی خفیہ پلاننگ کیا ہی نہیں، نہ ہی کسی کے مارنے کا، نہ ہی کسی کی پلاننگ کا۔ اس لیے کہ ہم تربیت چھپ کر کے انڈر گراؤنڈ نہیں دیتے، میدانوں میں علل اعلان کہتے ہیں۔ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ منبر پر کر رہے ہیں۔ بات سنو میں کیا کہہ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابھی میری جوانی ہے، میں جوانی میں ابھی عیش کروں گا، آپ مدینے کے اس دولہے کے بارے میں کیا کہو گے جس کی آج ہی شادی ہوئی؟ سیدنا حنظلہ اپنی دلہن کو لے کر گھر آئے ہیں، رات شب عروسی منا رہے، سہاگ رات سے۔ یہ ایک مرد کے لیے زندگی کی خوبصورت رات کہی جاتی، اس کے ارمانوں کی رات ہے، دلہن کے ساتھ شب وصال میں ہے۔ باہر کسی نے ڈھنڈورا اور ندا دی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاد کی طرف نکلو اللہ کی رضا کے لیے۔ احد کے میدان کی طرف حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں، بستر چھوڑ کر آج کا دولہا اٹھ گیا، رات کو اٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، چاہو تو طلاق لے لو، بقیہ زندگی عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ خاتون وہ نہیں تھی جو پاؤں پکڑ لے اور
بیڑیاں ڈال دے جوان کو کہ کہاں مجھے آپ بھاگن بنائے جا رہے ہو، ایک رات لائے ہو کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو؟ نہیں، خاتون مدینہ تھی، کہتی ہے اے میرے سرتاج اللہ حافظ، جاؤ صحیح سلامت آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، شہید ہو گئے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، جاؤ واہ واہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہو۔ بیڑیاں کس بات کی، اجازت کس بات کی؟ وہ حنظلہ دوڑتے ہوئے میدان جہاد میں شریک بھی ہوئے، جن کی جانوں کی اہمیت تھی کہ نہیں میرے عزیز، ان کی اپنی لائف، ان کا اپنا مشن، ان کی اپنی زندگی تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا، عزت نبی کے قدموں میں ڈھونڈا ہے۔ جب میدان احد میں شریک ہوئے، اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن سیدنا حنظلہ کی شہادت بھی ہوئی، جس دن کسی کا ولیمہ ہو اور اس دن اس کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہو، یہ مظہر کہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں ملتا ہے، صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں۔ بے شک، ولیمے کے دن شہادت ہو چکی ہو، حضور نے فرمایا سب کی لاشیں جمع کرو، صحابہ کہتے ہیں سب کی مل گئی، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے میدان میں۔ حضور سے جب یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جھکائے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر حنظلہ کی لاشیں لے آؤ۔ صحابہ اس جگہ گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش تو ملی، پورے جسم پر غسل دیے ہوئے قطرات ٹپک رہے تھے، اٹھا کر لائے۔ حضور نے فرمایا اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے تھے اور غسل دے کر کے لائے۔ سبحان اللہ، مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ جن کپڑوں میں شہادت پایا ہے اسی میں اسے دفن کیا جاتا ہے، شہید کے لیے غسل بھی نہیں، کفن بھی نہیں۔ پھر یہ حنظلہ کو تنہا 70 شہیدوں میں ایک ہی شہید کو غسل کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بیوی سے پوچھو تمہیں پتا چلے گا، بیوی سے پوچھو معلوم پڑے گا۔ رات کو یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر چکا اور اس پر غسل واجب تھا، صرف اس لیے دوڑتا ہوا میدان میں آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اللہ، کہیں جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں، غسل کرنے تک بھی نہیں ٹھہرا۔ اسی لیے تاج الشریعہ نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، واہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وہ صحابہ کا معیار ہے، صحابہ کا معیار ہر ایک صحابی تمہارے سامنے لا کر دکھاؤں، ان کے سامنے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی میدان احد میں ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، پتہ ہے جس کا ایک جملہ پوری دنیا میں مشہور ہے، خاتون مدینہ کا ایک جملہ، جن کے بھائی، جن کا شوہر، جن کا بیٹا، جن کا باپ، 4 رشتے شہید ہو گئے تھے۔ اس خاتون کو جب خبر دی گئی تھی تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ آمینہ کے لال کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ حضور سلامت سے تو کیا کہتی، ارونی انظر الیہ، ایسے نے خبر مت دو، دکھاؤ مجھے، میں دیدار تو کروں۔ جس کا بیٹا میدان میں شہید ہو چکا ہو، جس کا بھائی لاش کے ساتھ موجود ہو، جس کا شوہر خون میں لت پت ہو، وہ خاتون کہتی ہے آمینہ کے لال کو دیکھ لو۔ دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہم غریبوں کے لیے ڈھارس ہے۔ میں پڑھتا ہوں اس جملے کو وظیفے کے طور پر، سچ کہہ رہا ہوں، وظیفے کے طور پر، تسبیح کے طور پر۔ اس خاتون نے حضور کو دیکھتے ہی کہا تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ہے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اگر آپ ہیں میرے آقا، میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ سبحان اللہ، ان کا یہ جملہ آج بھی یاد کرتا ہوں، جب کبھی درد ہو، تکلیف ہو، حضور کی طرف مخاطب ہو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر ستم، ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ واہ واہ واہ، بس یہی زندگی ہے میرے عزیز، یہی زندگی ہے۔ یہ وفاداری کے ساتھ جب ہمارا جوان کھڑا ہو جائے، جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ایک نوجوان صحابی، سنو میرے عزیز،
شادی کے لیے لڑکی کوئی نہیں دیتا تھا، کالے عبداللہ اسود حضور کے پاس آئے، کہا حضور شادی کا وقت ہو گیا، کوئی اپنی لڑکی دیتا نہیں۔ حضور نے ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا، جا کہنا کہ میں نے پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ کس کے گھر حضور نے بھیجا تھا؟ اس انصاری صحابی کے گھر جن کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت، اور یہ کالے رنگ کے صحابی یہ پیغام لے کر کے آئے اس صحابی کے پاس۔ وہ ثقفی تھے، انصاری تھے۔ جوان جب آ کر کھڑا ہوا، کہا اس صحابی نے کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ کون بھیجا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے کچھ تو سوچے گا۔ اوپر سے نیچے دیکھا، کالے رنگ کا نوجوان، ہماری بیٹی دوشیزہ، خوبصورت پریوں جیسا رنگ۔ کہا ہم بعد میں بتاتے ہیں، اتنا ہی کہا تھا، ہم بعد میں بتاتے۔ عبداللہ اسود کہتے ہیں ان کو تو کوئی تعجب نہیں تھا، روز ریجیکٹ کرتے تھے، آج بھی ہو گیا، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، واپس جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس نکلے، جوان لڑکی دوشیزہ مدینے کی، انصاری کی بیٹی اندر بیٹھی ہوئی باہر آئی۔ بابا کیا بات ہے، کون آیا تھا؟ باپ نے کہا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کا رنگ تو کالا تھا، جوان تو کچھ کام بھی نہیں ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے۔ بیٹی نے اندر سے کیا کہا؟ بابا آپ نے کون سی خطا کی؟ آنے والے کے رنگ کو دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس رسول کا حسن نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ بیٹی نے باپ کو تنبیہ کر دی، یہ ایمان تھا، اپنی خواہشات کو مار ڈالو حضور کے بے ساتھ۔ شک بے شک، جب بے شک۔ نبی نے فرما دیا اپنی خواہشات کیا چیز ہے، جیسے ہی اس صحابی کو احساس ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس۔ اور یہ عبداللہ اسود کالے رنگ کے صحابی حضور کو ابھی اپنا واقعہ بتا ہی رہے تھے کہ آقا انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، تب تک باپ بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، حکم کے عمل میں تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میری بیٹی بھی راضی ہے، میں بھی راضی، میری بیوی بھی راضی، آپ اس نوجوان سے میری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ مسجد نبوی میں اس کالے رنگ کے صحابی کا نکاح مدینے کی حسین لڑکی کے ساتھ خود میرے آقا فرما رہے، نکاح ہو گیا۔ گھر بھی نہیں ہے، حضور نے پیسے دیے، جاؤ شادی کا سامان خرید لاؤ، کچھ سامان لے آؤ، گھر بساؤ آج جا کر کے۔ عبداللہ اسود شادی کا پیسہ لے کر بازار میں گئے، شام کا وقت تھا، مال ہاتھ میں ہے، خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈنڈورچی نے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینے پر مشرکین کا حملہ ہوا ہے، آقا صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ اسود ہے جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، اب تلوار خرید رہے ہیں، نیزہ خرید رہے ہیں، بھالا خرید رہے ہیں، گھوڑا خرید رہے ہیں، لوہے کی خود خریدا اور لوہے کی زرہ خریدا، پورا پیسہ جنگ کے سامان میں خرچہ کر دیا، سب خرچہ کر دیا، ایک روپیہ بھی نہیں بچایا۔ یہ تو سوچتے جنگ کریں گے بعد میں تو شادی کرنی ہے، بعد میں تو گھر بسانا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا ہے۔ مال کس چیز کا نام ہے؟ اپنی خواہشات کس چیز کا نام ہے؟ اور اپنی خواہش جنگ میں جانے کی جتنی تھی پوری کر لیا، سارے سامان لے لیا، مال سے سب آیا۔ اور جب صفیں لگ رہی تھی، یہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے جن کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، نیا گھوڑا ہے، نیا لباس ہے، اور ٹوپی لوہے کی، زرہ لباس لوہے کا، تلوار چمکتی ہوئی۔ اور جیسے ہی صفوں میں داخل ہو رہا ہے، کفار و مشرکین میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، درہم برہم کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، صحابہ کو بلایا، پوچھا یہ بطل جلیل کون ہے، یہ بہادر کون ہے؟ صحابہ پیچھے لگ گئے، ادھر سے دیکھ رہے، نقاب پڑا ہوا ہے چہرے پر، کوئی نہیں پہچان رہا۔ آ کر کے حضور سے کہا آقا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، کوئی اور آیا مدد کے لیے۔ حضور نے مسکرا کر کہا تم نہیں پہچان رہے، میں اس کے کہنیوں کے کالے رنگت سے پہچان رہا ہوں، میرا عبداللہ اسود، عبداللہ اسود ہے
میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے سارا پیسہ سارا مال اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیا۔ میرے عزیزوں، شام کا وقت تھا جب اسی عبداللہ اسود کو نیزہ مار کر کے دشمنوں نے شہید کر دیا۔ آج کا دولہا، خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ شادی کرنے کی کس کی خواہش نہیں ہے؟ ارے جس کی شادی ابھی 4 دن باقی ہے، اماں بہنیں سب اس کو گھر میں بٹھا دیتی، باہر نہیں نکلنا، نظر لگ جاتی ہے، جی باہر نہیں جانا، وہ ہلدی بھی پہنا ہے، پتہ نہیں لیمو بھی لے کے گھوم رہا ہے اور کیا کیا لوہا بھی رکھ کے گھومتا ہے، الگ الگ رسمیں ہیں۔ کتنا ڈر ہے تمہیں اپنے اس دولہے سے؟ وہ دولہے مدینے کے کیسے تھے جن کی مائیں دودھ بھی حضور کے نام پہ پلاتی، سبحان اللہ، حضور کے نام پر پلاتی تھی۔ عبداللہ اسود جب شہید ہو کر گر گئے، 70 شہید تھے میدان احد میں، لیکن حضور پاک چل کر کے جب سب شہیدوں کو دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، عبداللہ اسود کے پاس آئے، نیچے بیٹھ گئے حضور زمین پر، میرے آقا زمین پر بیٹھ گئے، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کی دھول کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں شہید تو بہت تھے، لیکن عبداللہ اسود کی شہادت پر ہم سب کو فخر تھا۔ پوری دنیا شادی میں جتنی خوشیاں نہیں مناتی ہوں گی، وہ حضور کی گود میں خوشیاں منا رہا۔ تم ملے تو پھر کائنات کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ، آپ اگر ہیں تو پھر دنیا کیا چیز ہے؟ صحابہ کا یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے، یہی ہے۔ آپ کو پتا ہے مائیں دودھ بھی اس نام پہ پلاتی ہیں۔ ایک جوان کی شہادت ہو چکی ہے میدان میں، یہی احد کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، کہا آقا میرا بیٹا شہید ہو گیا، اجازت ہے تو میں دیکھ لوں۔ حضور اجازت دے تو ماں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں تو کون سی ماں ہے؟ یہاں پر تو نوحہ کرنے لگ جاتی، ماتم کرنے لگ جاتی، ان پر تو کنٹرول کسی کا نہیں۔ بیٹے کی لاش میدان میں ہے، حضور سے پوچھنے آئی اجازت دے تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے پاس آ کر سیدھے دیکھ نہیں رہی، بلکہ اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا دیتی، اٹھا کر کے پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھر سجدے میں گر جاتی ہے اور شکر بجا لاتی ہے، کہتی ہے رحمان تیرا شکر ہے میری تو نے سن لیا۔ جو قریب صحابہ کھڑے تھے وہ پوچھتے ہیں خاتون کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کی لاش پر تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کا جبہ اٹھا رہی ہو، پیٹھ پھیر رہی ہو۔ وہ مدینے کی خاتون کہتی ہے سر آپ نے جو پوچھا جواب سنو۔ جب سارے جوان جا رہے تھے حضور کے ساتھ، میرا بیٹا جیسے ہی میرے گھر کی چوکھٹ سے نکل رہا تھا، میں نے پکڑ کر کہا تھا بیٹا یاد رکھنا، اگر حضور پر کبھی سخت معاملات آ گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات خراب ہو گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنا مت، حضور کو چھوڑ کر جانا مت، اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اگر حضور کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مارا گیا، مر بھی گیا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ پھر مجھے خبر ملی کہ احد میں حالات خراب ہو گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات بگڑ گئے اور وہ غالب آ گئے۔ میرا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا کہ حضور پر جب حالات اس طرح کے مشرکین نے بنائے ہیں تو کہیں میرا بیٹا حضور کو چھوڑ کر بھاگا تو نہیں۔ میں دوڑتی ہوئی میدان میں آئی، لوگوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تب بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے۔ میں نے آ کر پلٹ کر کے اس کی پیٹھ کو صرف اس لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر لگ کر کے مرا ہے تو بھاگتے ہوئے مرا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں، سارے تیر سینے پر کھا کر مرا۔ ماں کا فخر بھی یہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی اور زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ عزیزان گرامی وقار، رات زیادہ ہو گئی، میں جس بات کو لے کر کے عرض کر رہا ہوں، کاش تمہیں یہ احساس ہو جائے وہ دولت جس دن تمہارے اندر شباب کے ساتھ آ جائے، لوگوں کا آنکھوں سے آنکھیں ملانا دور، تمہارے سامنے چہرہ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے عشق رسول کی دولت میں۔
دور بیٹھ کر بھونکنے والے کتے بہت بھونکیں گے، لیکن جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو، اس کے ساتھ دنیا آج بھی مقابلہ کرنے سے کتراتی ہے، ڈرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا بھی یہی کیا تھا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ، جب قیامت کے دن بہت لمبی نیند سے ہم اٹھیں گے تو یا رب ہمارے پاس اگر کوئی دولت ہو تو صرف حضور کی محبت، یہ چیز ایسی ہے جس سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی باتیں کہی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو تاریخ کی باتیں، پرانی باتیں ہوں گی، کتابوں کی ہوں گی۔ اے نوجوانوں، کرنٹ ایشوز کو بھی اگر دیکھ لو تو تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے۔ وہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو دیکھو، غزہ میں رہنے والے وہ نہتے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں، اور مقابل میں جو دشمن کی طاقت کھڑی ہے وہ سپر پاور طاقتیں ہیں۔ یورپی یونین پورا کا پورا کھڑا ہے، سارے پٹروٹ میزائل، سارے بم ان پر آزما لیے گئے، لیکن 5 سال کے بچوں سے بھی ایمان ختم نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ڈر ہے۔ 10,000 سے زیادہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 20,000 کے قریب شہید ہو گئے، لیکن دنیا اب بھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہم فتح یاب ہو۔ اسرائیل کے کتوں کو قیامت آ جائے گی یہ کہنے کے لیے کہ ہم فتح پا لی، ہاں، اس لیے کہ وہ بچوں کے اندر اتنی سختیاں ہیں، ناکوں تلے چنے چھبوا دیتے ہیں، ان کی بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں، اس میں بھی یہ ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں اسرائیلی کتے؟ یہ ساری فوج کس بات سے ڈرتی ہے تمہیں پتا ہے؟ ان نہتوں کے پاس گولی بم بارود کچھ نہیں، ارے ان کے ننھے کنکر اور پتھروں سے بھی تمہارا کلیجہ چر جاتا۔ وجہ صرف یہ ہے، جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو پھر وہ پوری کائنات کو ہلا کر رکھتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ اسی لیے آج ایک بات اور میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ آج اسی کام کے لیے چل رہے ہیں، جیسے کہا گیا نا صلح کلیت، ان کے ہاں ایک چیز ہے، بھائی کوئی سختی کی بات نہ کرو، کوئی بھی زیادہ کسی کے متعلق نہ کہو۔ یہ صلح کلیت کا ایسا مزاج ہے، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ تو ایمان ہے یا نہیں؟ کیا آپ گوبر کو حلوہ کہیں گے؟ بول سکتے ہیں؟ ارے دل کو کیسے مناؤ گے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے بول بھی دو۔ میاں گجرات میں ان کا راج ہے، گوبر کو ہم کوہ نور بول لیں، ہاں ان کو منانے کے لیے بول تو سکتے ہو، لیکن جب چکھو گے پتا چلے گا گوبر گوبر ہی ہے، میرے بولنے سے حلوہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی خوشامدی کے لیے اور وقت کی سختہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین دھرم مت بدلو۔ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو مصطفیٰ کریم کی امت بنا کر، اگر نبی راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور کائنات میں وقت بدلنے والا اللہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان صلح کلیوں کا کیا ہوگا جو آج ان کے جے جے کے نعرے لگا رہے؟ کل ہمارا دور آئے گا، تب کیا کہو گے؟ کس کے نعرے لگاؤ گے؟ شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یا ایک بات اور بھی میں بتاتا ہوں، قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات کرتے فرشتے، سب کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے وہ سوالات، سب کو معلوم ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر سے میں پوچھتا ہوں آپ کو، لفظ پر توجہ، منکر نکیر یہ سوالات کریں گے، آپ کو بتایا گیا کہ نہیں ہے؟ تمہارا رب کون؟ جواب تو دیں گے، تمہارا رب کون؟ آگے کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں سوال میں، تمہارا رب کون؟ نہیں میں جواب نہیں پوچھ رہا آپ سے، سوال ہی پورا کمپلیٹ کرو سوال کو۔ سوال کیا ہے؟ اسی میں تو اہمیت ہے، پورا مسئلہ اسی کا ہے، تمہارا رب کون ہے یا تھا؟ فرشتے کیا پوچھیں گے؟ تمہارا رب کون
یہ قبر میں پوچھ رہے ہیں ابھی کون ہے بتا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال بھی کیا، تیرا دین کیا یہ پوچھیں گے تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کون تھا؟ نہیں، ابھی کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ لیکن تیسرا سوال آؤ، حضور کی طرف دکھا کر یہ نہیں پوچھتے ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہو، نہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، قبر میں نہیں۔ دو سوالوں پر تو فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں کہتے ہیں کون ہے نہیں، کیا کہتا تھا، اس لیے کہ سامنے دیکھ کر کہ ہر کوئی کہے گا آقا ہے مولا ہے، نہیں چلے گا، دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا، دنیا میں کیا کہتا تھا، کون سی پارٹی کا تھا، اپوزیشن میں، صلح کلیت میں، کہا تھا؟ میرے عزیزو ہاں لا ادری کے علاوہ منافق کچھ نہیں کہہ سکے گا، ہاں سنی جھوم کر کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور ہم تو حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ فرشتے پوچھیں گے نا کیا کہتا تھا، ہم تو یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، یہ ہم کہتے تھے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں آج بات کر رہا ہوں، یہاں کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کسی کے اچھے عمل دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہے، حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کس بات پر ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آج ہم آپ کو بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کے شکار ہو کر گھر بدلنا، دین بدلنا، نام بدلنا یہ حل نہیں ہے، تمہارے لیے علاج نہیں ہے، کہیں پر نہیں بچو گے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آخری بات سنو، حدیث پاک سے ہی میں ختم کرتا ہوں۔ دو صحابہ کی دوستی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دوست بھی کیسے تھے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، بازار جانا ساتھ میں، ایک طرح کے کپڑے پہننا۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، دونوں کی گہری دوستی تھی، بڑی یاری تھی۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے، مسلح بچھاتے کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے، 700 صحابہ ہیں، 3000 کافر ہیں، حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں۔ دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشورے چل رہے ہیں، سنو۔ دونوں کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہے۔ دونوں مسلح بچھا کر بیٹھ گئے، دعا کیا کرتے ہیں سنو۔ سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین، کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا، صفوں میں ہم آگے بڑھیں گے تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے، مولا کریم میرے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا دے۔ دعا کیا کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا پہلوان ہو مولا اس سے میرا مقابلہ کرا۔ کیوں؟ سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے، ادھر عبداللہ بن جہش کہہ رہے آمین آمین۔ سعد بن ابی وقاص کہتے مولا جب بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر پرچم اسلام لہراؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ، پھر کہوں رسول اللہ کی عزت بلند ہے۔ یہ دعا ہے، دعا رات کے وقت، اور کل میدان جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر دعا۔ ارے خواہش بھی کیسی، ارے کوئی اور جنگ میں گئے بھی نا سپاہی
تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں کہ دشمنوں کے وار نہ آئے. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو. دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے. قریبی دوست تھے, جگری یار تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو, تم آمین کہو. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے. سچ کہتا ہوں میرے عزیز, عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین, جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو, میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں, اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلے, کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے, کبھی دائیں سے مارا جائے, کبھی بائیں سے مارا جائے, کبھی پیچھے سے مارا جائے, کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند, اسلام بلند ہے. یہ خواہش, ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی, ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی. دونوں نے آمین کہا. اس کے بعد صبح ہوئی, صفوں میں گئے. جانتے ہو میرے عزیزو, یہ صحابہ ایسے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں. جب میدان احد میں گئے تو سعد ابن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے, وہ مقابل میں آیا. سعد ابن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی, میری دعا قبول ہوئی. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص تیر چلانے لگے, حملہ کرنے لگے. ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کے وہ تیر ہے, جب یہ تیر چلاتے قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد ابن ابی وقاص کو ملا. میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضور کہہ رہے ساری دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور رسول اللہ کہتے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ ایک ہی صحابی ہے تنہا, ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلا. تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لابر, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ وہی صحابہ تھے, خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا, رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا. اب سعد ابن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی سامنے سے, کبھی پیچھے سے. وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے, وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا, اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا. پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ. اے نوجوانوں اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. سنو آگے کی بات, ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی. رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے, دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے. دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا, بائیں سے مارا, سامنے سے مارا, پیچھے سے مارا. اتنا مارا اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی, 80 ٹکڑے کیے تھے. یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا, ہار بنا لیا تھا. عبداللہ بن جہش میرے عزیزوں, اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام تقریر کا میرے ماحصل ہے, لب لباب ہے. جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا اس پر کیا بیتتی ہے, جس کا جگری یار چلا گیا. سعد ابن ابی وقاص نکلتے ہیں میدان میں ڈھونڈتے ہوئے میرا عبداللہ بن جہش کہاں ہے. جگری یار تھا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ. پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے, کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے.
عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص آتے ہیں. آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا, ابھی جان باقی ہے, جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو رسول اللہ کی عزت سلامت ہے, اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے. سعد ابن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے. آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا, اے عبداللہ, کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی, تو نے بھی دعا کی تھی, اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی, لیکن قسم رب ذوالجلال کی, میری دعا سے تیری دعا کئی درجہ افضل ہے, اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے, نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے, مر جانے کا مزہ اور ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اے سنیو, آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, زندگیاں جو رب نے تمہیں دی ہیں, نبی کو چھوڑ کر کب تک بھاگو گے؟ کہاں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے؟ آج تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے, شراب کی بوتلیں, آج تمہارے محلوں کو بدنام کر رکھا گیا ہے. کوئی بھی نشہ پوچھے تو اسے مسلمانوں کا محلہ بتایا جاتا ہے. یہ کیسی قسم کی بے حیائیاں ہمارے محلوں میں آ گئی؟ مجھے بتاؤ, ان صحابہ کے سامنے کل قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جن کے جسم کے 80 ٹکڑے ہو گئے, اس وقت تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک سعد ابن ربی ہے صحابی, جن کو 12 نیزے لگے تھے, پیٹ پھٹ گیا تھا, انتڑیاں باہر آ گئی تھی, جان ابھی باقی تھی. جو صحابی قریب آئے ان سے کیا کہتے ہیں؟ سعد ابن ربی. سعد ابن ربی کہتے ہیں, اے میرے دوست, جاؤ اللہ کے رسول کو سلام کہہ دینا, میں زندہ رہ کر کے آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. 12 نیزے لگے ہو, پیٹ پھٹ گیا ہو, پھر کہتے ہیں میں نے حق ادا نہیں کیا, حق ادا نہیں کیا. ہم تو بریانیاں کھا کر, گوشت مرغے کھا کر ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ نعرے لگا کر حق ادا کر دیا. جنہوں نے جانیں دے دی, پیٹ پھٹ گیا, اولادیں فنا کر دی, پھر کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے سنیو, آج بیداری کا دن ہے, آج بیداری کا دن ہے. جیسے ابھی آپ کو جامی میاں نے ایک عہد لیا تھا داڑیاں رکھنے کے لیے, بولنے کی ضرورت تھی تمہیں, بولنے کی ضرورت تھی, شرم کس بات کی؟ ارے دوسروں کو دیکھو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو ہجڑا بننے میں شرم نہیں آتی آج, اور آپ کو حضور کی سنتوں پر چلنے کا کس بات کا ڈر ہے؟ اگر غلام ہو تو کھل کر غلامی کرو, حضور سے اگر محبت ہے, محبت کا کھل کر اظہار کرو. جہاں جاؤ گے ہر جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو. لوگ تمہیں پہچاننے کے لیے نہ کہیں بتا نام کیا ہے تیرا, نہ پتہ چلے باپ کا نام کیا ہے, نہ پتہ چلے دادا کا نام کیا ہے. نہیں میرے عزیزو, مجھے پہچاننے کے لیے لوگوں کو میرے باپ میرے دادا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہ ہے. میں چلتا پھرتا ایسا نظر آؤں, دیکھ کر کہے اس کے بدن سے مدینے کی خوشبو آتی, غلامی مصطفیٰ کے آثار نظر آتے. آج بدلو اپنی زندگی کو, ان بچوں کے اندر وہ ماحول. نوجوانوں, تم عام زندگی نہیں گزار رہے, تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے, یہ تمہاری ہر ادا کو دیکھتے. تم بائک اڑاتے ہو, یہ ابھی 7 سال کا ہے, اس کے دل میں ابھی سے ارمان مچلتے میں بھی اڑاؤں. تم نے یہ ٹرانسفر کیا ہے, تم نشہ کرتے ہو, اپنی نسل میں منتقل کرتے ہو. یاد رکھو, آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کا تمہارے ہاتھ میں ٹھیکہ ہے, اور اگر تم سنور گئے تو آنے والی نسلیں مجاہدین کی پیدا ہوں, مجاہدین کی پیدا ہوں. صلاح الدین آسمان سے نہیں اترتا, زمین سے نہیں آتا, ہمارے معاشرے سے نکلتا ہے. وہ کب نکلتا ہے؟ جب ہر جوان یہ کہہ جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ہر گھر کا یہ نظام ہو, گانے باجے بند کرو, دن کی ابتدا حضور پر درود پڑھتے ہو, رات کو سونے کے وقت میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے سوئیں. اور میرے عزیزو, ابھی کہہ رہے تھے نا جامی میاں صاحب, ایئرپورٹ میں سے ہی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ تنہا بھی جاتے ہیں, کبھی اکیلے بھی جاتے ہیں. حالات بڑے خراب ہیں, ہمیں پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں,
لیکن گھر سے میں امامہ شریف ساری چیزیں لے کے نکلتا ہوں صرف اسی بات کے ساتھ یہ میرا کوئی بڑا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تمنا بتا رہا ہوں، حالات جیسے بھی خراب ہوں حضور کی محبت ساتھ لے کر چلتے، درود پڑھتے ہوئے اس عزم کے ساتھ جہاں موت آنی ہے آئے گی، جس جگہ بھی سونا ہوگا امامہ ساتھ ہے، حضور کی سنت کے ساتھ جائیں گے حضور کی امت سنت کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن تم یاد کرو کہ اچانک اگر ملک الموت آئے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ حضور پوچھیں کہ کیا تو میرا امتی ہے؟ کیا ہے تیرے جسم پر میری علامت؟ کیا دکھاؤ گے؟ اس لیے بدلو، آج اپنی زندگی کو بدلو اور آج چلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عزم کر کے اٹھتے ہیں، آقا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور کے بارے میں یقین ہے کہ نہیں؟ اگر وہ عطا کرنے پر آئیں تو عطا ضرور کریں گے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوا تیرا، یا رسول اللہ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، آقا بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اخلاق پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، یا رسول اللہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آپ کے دربار کی یہ شان ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، آقا ہمارا یہ یقین ہے، مڑاسا میں بیٹھا ہوا یہ میدان اس یقین کے ساتھ پکار رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ آقا آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے، ہم سب کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک بار کرم کی نظر ہو جائے، تنم فرسودہ جا پارا، زِ ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا، زِ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری، من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت، کنم جا یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔